یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں تکلیف اور پریشانی دیکھتے ہیں تو دل میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے کہ بھائی ایمان کہاں ہے، انصاف کہاں ہے؟ تو آج ہم میجر ریٹائرڈ طارق کی تحریروں کی روشنی میں انہی گہرے سوالوں کے جوابات کھوجنے نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے مشکل سوال جو سیدھا ایمان کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں، ہر طرف ناانصافی، اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ انصاف کرنے والا ہے تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ وہ شک ہے جو اکثر دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم وہ دل دہلا دینے والے منظر دیکھتے ہیں، زلزلوں میں، جنگوں میں، ملبے تلے دبے معصوم بچے، تو ایک اور تکلیف دہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کی آواز سنی نہیں جا رہی؟ اور آخر میں شاید سب سے بڑا تضاد، اسلام کو رحمت کا دین کہا جاتا ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنی بے رحمی کیوں نظر آتی ہے؟ یہی وہ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا میجر ریٹائرڈ طارق اپنی تحریروں میں کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، اسلام سوال کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ارے قرآن میں تو انبیاء بھی سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ اسلام جس چیز کو رد کرتا ہے وہ ہے مایوسی۔ تو ہمارا مقصد ان سوالوں کو دبانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا فریم ورک سمجھنا ہے جہاں سوال بھی ہوں اور امید بھی قائم رہے۔ تو ان سوالوں کا جواب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میجر ریٹائرڈ طارق کے مطابق پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ ہم ہیں کہاں۔ شاید ہماری ساری پریشانی کی جڑ ہی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے غلط امیدیں لگا رکھی ہیں۔ آئیے اس تصور کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، ہمارا مستقل گھر نہیں۔ اور یہ فرق سمجھنا ہی سچ پوچھیں تو سب کچھ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف ہے یہ دنیا، عارضی، نامکمل، ایک امتحان کی طرح، اور دوسری طرف ہے آخرت، ابدی، کامل، جہاں ہر چیز کا نتیجہ نکلنا ہے اور کامل انصاف ہونا ہے۔ اب اگر ہم اس عارضی امتحان گاہ میں اس ابدی گھر والا پرفیکٹ انصاف ڈھونڈیں گے تو ظاہر ہے مایوسی ہوگی۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ اور قرآن اس بات کو بالکل صاف صاف بتا دیتا ہے کہ زندگی اور موت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے۔ اور خود سوچنے کی بات ہے، کیا کوئی امتحان کبھی مکمل طور پر آرام دہ یا بالکل فیئر لگ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ بس جب ہم زندگی کو اس امتحان والے زاویے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، لیکن پھر اس امتحان کا سب سے مشکل سوال سامنے آتا ہے، ایسا کیوں لگتا ہے کہ ظالم ہمیشہ جیت جاتے ہیں؟ آئیے اس ظاہری تضاد کو سمجھتے ہیں کہ طاقتور کو آخر یہ مہلت کیوں ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں، تاریخ میں بھی اور آج کل بھی، کہ بہت سے ظالم اپنی پوری زندگی طاقت اور عیش میں گزار دیتے ہیں اور انہیں ان کے جرائم کی کوئی سزا نہیں ملتی۔ تو یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بات ایک انصاف کرنے والے خدا کے تصور سے ٹکراتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن اس پوری صورتحال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے پیش کرتا ہے۔ یہ جو مہلت ظالم کو ملتی ہے نا، یہ کوئی انعام نہیں ہے، یہ تو ایک لمبی رسی ہے جو اسے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اور بھی بھاری کر لے۔ کیونکہ اصول سیدھا ہے، جتنا بڑا گناہ اتنا ہی سخت حساب۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، مہلت کا مطلب منظوری ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اگر اس بات کا کوئی ثبوت چاہیے تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ فرعونوں کو دیکھ لیں، رومن سلطنت کو دیکھ لیں، بڑے بڑے نو آبادیاتی نظام، کیا ہوا ان سب کا؟ سب مٹ گئے۔ کوئی بھی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور قرآن جب یہ قصے سناتا ہے نا تو وہ صرف ہسٹری کا سبق نہیں دے رہا ہوتا، وہ ایک وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اچھا، تو ظالم کے انجام کی بات تو ہو گئی، لیکن اس کا کیا جس پر ظلم ہوا؟ اس معصوم کا کیا جس نے تکلیف سہی؟ اسلام اس کی تکلیف کو کیسے دیکھتا ہے؟ تو اب ہم اپنی نظر دنیاوی طاقت سے ہٹا کر ان لوگوں کی روحانی حقیقت پر مرکوز کرتے ہیں جو ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہاں قرآن ایک ایسا غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے جو ہماری ساری مادی سوچ کو چیلنج کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ایک بہت اعلیٰ مقام پر۔ یہ بات تو موت کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو آخر یہ شہید ہے کون؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ صرف جنگ میں مرنے والوں کے لیے ہے، لیکن نہیں، یہ ایک بہت وسیع تصور ہے۔
شہید وہ ہے جس کی موت اس کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اس کے شعور اور مقام کی بلندی کا آغاز ہے۔ سیدھے الفاظ میں موت اسے ختم نہیں کرتی، اسے بلند کرتی ہے۔ اور یہیں پر یہ تصور اور بھی گہرا اور وسیع ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے دائرے کو بہت پھیلا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو ملبے تلے دب کر مر جائے، یا وہ جسے ناحق قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم لوگ جنہیں ہم بڑے بڑے صنعات میں مرتبہ دیکھتے ہیں، وہ دنیا کی نظر میں تو شاید مظلوم اور بے بس ہوں، لیکن خدا کی نظر میں انہیں ایک بہت بڑا، ایک عظیم اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان سوالوں کی طرف جو شاید سب سے زیادہ ذاتی اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ سنی کیوں نہیں جاتی؟ آئیے اب درد، دعا اور اسلامی نقطہ نظر کے اس گہرے تعلق کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے تکلیف بے مقصد نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کوئی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اکثر یہ پاکیزگی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے جتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل لمحہ تو وہ ہوتا ہے جب انسان پورے دل سے، پوری شدت سے دعا کرتا ہے اور جواب میں صرف خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں دعا کی اصل حقیقت سمجھاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر دعا کا جواب ضرور دیا جاتا ہے، لیکن تین میں سے کسی ایک طریقے سے۔ پہلا، یا تو انسان کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی۔ دوسرا، اس دعا کے بدلے میں اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اور تیسرا، وہ دعا اس کے لیے آخرت کا سب سے بڑا خزانہ بنا کر محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دعا کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ تو آئیے اب ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا ایک آزمائش ہے، ظالم کو مہلت ملتی ہے اور مظلوم کا اجر بہت بڑا ہے۔ لیکن ان سب کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اختتام ہوتا ہے حتمی اور کامل انصاف کے وعدے پر۔ یعنی انصاف میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، مگر انصاف سے انکار نہیں۔ اور یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے کہ چاہے اس دنیا میں انصاف ملے نہ ملے، قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے، ہر عمل کو تولا جائے گا اور کسی بھی روح کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک حیران کن نکتہ بھی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آزمائش صرف تکلیف اور مصیبت میں ہوتی ہے، لیکن میجر ریٹائرڈ طارق ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شاید سب سے بڑی آزمائش تو آرام، دولت اور آسانش میں ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ جن لوگوں کو اس دنیا میں نعمتیں اور آسائشیں دی گئیں، ان سے ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرام اور خوشحالی صرف لطف اٹھانے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال جو سوچ کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ اصل المیہ کم عمری میں مر جانا نہیں ہے، اصل المیہ تو ایک لمبی غفلت بھری زندگی گزار کر روحانی طور پر مر جانا ہے۔ تو پھر حقیقی